ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مختصر زندگی دی اور اس زندگی کے گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح کی زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو کر میرے پاس آئیں گے، اور کیسی زندگی، وہ کون سی زندگی ہے کہ جس میں بندہ ناکام اور نامراد ہو کر اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے کے نام سے مشہور ہے کہ خطبہ عرفات، اس میں جو اہم نکات ارشاد فرمائے تھے ان پر بحث چل رہی ہے۔ ایک یہ بنیادی اور اہم بات ارشاد فرمائی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کے ساتھ مضبوط رہو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ و سنت نبیہ وفی روایت وعطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث۔ انسانیت کی تخلیق کے فوراً بعد ہی یہ کہا گیا کہ اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تیری تخلیق ہو چکی، اب میری طرف سے ہدایات آئیں گی آپ کی طرف، جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو نہ خوف ہوگا اس کے اوپر اور نہ کوئی غم ہوگا اس کے اوپر۔ خوف آئندہ آنے والی مصیبت پر ہوتا ہے، غم پیچھے کوئی غلط کام کیا ہو اس پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس نے صحیح عمل کیا ہے اس لیے پیچھے کیے ہوئے پر کوئی غم اس کا نہیں، آئندہ چونکہ کامیابی ہی کامیابی ہے اس لیے کوئی خوف بھی۔ یہ اللہ کے اولیاء کی صفات میں بیان کی گئی ہے یہ بات کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ان کے کوئی غم ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایات وقتاً فوقتاً آتی رہیں، بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہدایات براہ راست نہیں آئی ہماری طرف، بلکہ انبیاء کے واسطے سے وہ آئی۔ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ کلام الہی اتنا جلال والا کلام ہے، اتنا کمال والا کلام ہے، اتنا روب اور دبدبے والا کلام ہے کہ ہم اس کلام کو براہ راست پہاڑوں پر اتارتے تو یہ جھک جاتے، پہاڑ متصدعاً پھٹ پڑتے، یہ برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کو اس کے لیے منتخب فرمایا، ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی، برداشت کی، اور پھر ان پر نازل کر کے وہاں سے پھر امت کی طرف وہ منتقل کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ علیہ السلام کی ٹانگ مبارک میری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ اب میری ٹانگ چورا چورا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا ایک وزن آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے آثار آ جاتے تو سردی کے موسم میں بھی پسینہ نکل آتا تھا۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں تھا، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے اللہ کا کلام۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی، اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اونٹ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ایسا کلام، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ استعداد اور صلاحیت اللہ رب العزت نے دی، اور وہاں سے بالواسطہ طور پر امت کی طرف اللہ کا یہ کلام آ گیا۔ تو یہ کلام ایسا کلام ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے، آئندہ آنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ پچھلے لوگوں نے جو اللہ کی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر کیا گزری، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا ان کے خلاف، اور جو اللہ کی باتوں کے مطابق، ان ہدایتوں کے مطابق چلتے رہے تو اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، یہ پورے کلام میں بتا دیا ہمیں، اور آئندہ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آئندہ جو جس قسم کا عمل کرے گا تو اس عمل کا اثر اس کے اوپر کیا رہے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں بتایا ہے، اور یہ آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اور پھر جو میرا طریقہ ہے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پچھلی امتوں کے جو واقعات آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں ایک نکتے کی بات، فرعون جو غرق ہوا، فرعونی جو غرق ہوئے بحر قلزم میں، تو اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی۔ چھوڑا کیا تھا ان لوگوں نے؟ اپنے نبی کے طریقے کو نہیں مانا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کی طریقے کے خلاف چلے، تو اللہ رب العزت نے ان کو غرق اور تباہ کیا۔ تو جہاں کتاب اللہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری دین کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو وحی ہوتی تھی وہی بتاتے تھے، اور وحی ایک اللہ کے کلام کی شکل میں، اور ایک وہ وحی تھی جس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کلام سے ارشاد فرماتے تھے، وحی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اور اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن پاک ہی نے ہمیں، اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہم محبت کریں، چاہتے ہیں آپ کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرے، اگر اللہ کی محبت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دو کہ نبی تیری اتباع کریں، اگر تیرے نبی میرے نبی کی اتباع میں زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تیرا نبی تمہیں دے گا اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جس چیز سے روکے گا اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو یہ ہدایات ہیں، ہمارے دین کی بنیادیں ہیں کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا، اور قرآن کو بالواسطہ نبی کے پوری امت کی طرف بتا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ کس طرح اس قرآن پر عمل کرنا ہے، کس طرح اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔
میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، نبی یہ کفار کا یہ ایک مطالبہ تھا اس زمانے میں کہ نبی کی کیا ضرورت ہے، بھائی براہ راست کتاب آ جاتی، تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کی ہے انسانیت کی، تو یہ بغیر انسان کے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے نبی کو بھیجا اور اس کے واسطے کے ذریعے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ یہ مقصد بھی بتا دیا کہ یہ نبی ان کو تعلیم دے گا، ان کی پاکی کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کی صفائی کرے گا، تو اس انسان کے بغیر پھر انسانیت کی تربیت نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ پھر یہ واسطہ بنے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے صحابہ تک پہنچی جاتی، صحابہ کے واسطے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین، یہ چلتا رہا، آج تک دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن کافی ہے تو گویا کہ وہ قرآن ہی نہیں مانتا، قرآن تو نبی کی اتباع کے حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچ گئی، ختم، اس کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ دین سمجھا ہی نہیں ہے، وہ دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو دین ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ واسطوں سے ہمیں پہنچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور نبی سے صحابہ، صحابہ تابعین، تابعین سے قیامت تک اس طرح چلتا رہے گا یہ واسطہ۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی ابتدا ہے، جہاں سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں، وہاں قرآن کی تعریف بیان کی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کی تعریفیں بیان کی گئی، اس کا تعارف کیا گیا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو سورت ہے، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں جو سورت ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہاں انہی واسطوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان واسطوں کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ سیدھا راستہ وہ ہے صراط القرآن، قرآن والا راستہ، یہ بھی ہو سکتا تھا، صراط النبی، نبی والا راستہ، یہ بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے وہاں راستہ جو بتایا وہ کون سا بتایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، منعم یافتہ، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا ذریعہ ہے، قرآن کی حفاظت اللہ ان کے ذریعے کرتے ہیں، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا دین اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے، لوگ قرآن خود ہی بتاتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں قرآن نے، اور یہ کوئی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں بتایا ان کو، ورنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آج سے 1500 سال پہلے گزر گیا، ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکے تھے، ہم تک دین کیسے پہنچا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے رب، ان کا راستہ مجھے بتا دے، ان لوگوں کا پتہ بتا دیا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم، جن پر کہ اللہ کا انعام ہوا ہے، منعم علیہم لوگ، وہ کون ہے؟ النبیین، سب سے پہلا نمبر انبیاء علیہ السلام کا ہے، والصدیقین، صدیقین کا راستہ جو امت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے ہر زمانے میں، والشہداء، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں تک قربان کی اللہ کے راستے میں، وہ لوگ ہیں، والصالحین، اور وہ لوگ جو صالح جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے متبع اور فرمان بردار لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی ہی بنیاد ہے کامیابی کا، کامیابی کی بنیاد تقوی ہے، اللہ کا
तक़वा इख्तियार करो और इस तरह की जिंदगी गुजारो जो तक़वा वाली जिंदगी हो। और उसका तरीका क्या है? वकूनु मअस-सादिकीन, सादिकीन लोगों के साथ उठना बैठना रखो। यही वजह है कि आदमी अगर नेक लोगों के सोहबत में रहता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, तो नेक और सालिह बनता है। और अगर बुरे लोगों के साथ रहता है तो वो बुराई उसमें आ जाती है। इंसान की मिसाल जैसे मिकनातीस है, खींचता है अपनी तरफ, जज़ब कर लेता है। रूई है, जज़ब कर लेती है अपनी तरफ। दूध में डालो तो दूध जज़ब कर लेगी, अगर उसी रूई को आप पानी में रखेंगे तो पानी जज़ब करेगी, गंदे पानी में डालोगे तो गंदा पानी जज़ब कर लेगी। तो इंसान का मिजाज भी कुछ इसी तरह का रखा गया है कि ये जिस मुआशरे में, जिस माहौल में रहता है, उस माहौल के असरात इसके ऊपर आ जाते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि दुनियादार लोगों के महफिल में बैठे, कारोबारी लोगों के, तो कारोबार का मिजाज बनता है। जहां तालीम याफ्ता लोगों के साथ बैठेंगे तो तालीम का मिजाज बनता है। जहां लोफर लफंगे किस्म के लोगों के मिजाज महफिलों में बैठता है तो वो मिजाज बनता है। जहां देनदार और नेक लोगों के साथ उठना बैठना होता है, इनकी महफिलों में बैठता है, तो वो मिजाज इंसान का बनता है। तो इसलिए फरमाया कि अगर तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करनी है, जो कि बुनियाद है कामयाबी के लिए, तो इसके लिए नेक लोगों के साथ उठना बैठना रखो। तो मेरा मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस पूरी महफिल का जो खुलासा था हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा, खुतबा अरफात, उसमें यह बुनियाद बता दी कि मैं दो चीजें छोड़ के जाता हूं, जब तक तुम इन पर कायम रहोगे, इनके साथ रहोगे जुड़े हुए, तो गुमराह नहीं होगे। इनको छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की सुन्नतें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके। तो जब तक इनके साथ हम जुड़े रहेंगे तो ये मुख्तसर जिंदगी हमारे दीनदारों वाली जिंदगी होगी, दीन वाली जिंदगी होगी। और जब इनको छोड़ेंगे तो फिर इसका हिसाब किताब देना होगा। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वास्ता दर वास्ता हम तक पहुंचा है, और उन लोगों के इत्तिबा में हम रहेंगे, उन लोगों की मानकर हम चलेंगे, तो क़यामत तक यह सिलसिला चलता रहेगा और हम कामयाब रहेंगे। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुतालिक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के मुतालिक, आप अलैहिस्सलाम के तौर तरीकों के मुतालिक, यह भी एक गलत फहमी है कि शायद सुन्नतें सिर्फ वो हैं कि हमने दाढ़ी रखी, पगड़ी बांधी और कपड़े सुन्नत के मुताबिक। ये सुन्नतें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जिंदगी के तमाम शोबों में है ये सिर्फ दाढ़ी पगड़ी के तक महदूद नहीं है। हमारी शादी, हमारा गम, हमारी खुशियां, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लोगों के साथ बर्ताव, लोगों के साथ मामलात, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इन तमाम चीजों में अल्लाह के नबी की सुन्नतों की इत्तिबा करके हम चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।